اللہ رب العزت کی دو نعمتیں بے مثال ہیں۔ پہلی نعمت اسلام ہے۔ کوئی بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، پوری زندگی کفر اور شرک کے اندر گزار دی ہو، عمر 70، 80، 90 سال کی ہو چکی ہو، اگر یہ بندہ 90 سال کی عمر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے 90 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کلمے کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، راستے کے اندر فضا میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، اوپر والا فرشتہ نیچے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ نیچے والا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ آج فلاں بستی کے اندر ایک بندے نے کلمہ پڑھا، میں اس کے کلمے کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو؟ اوپر والا فرشتہ جواب دیتا ہے جس نے کلمہ پڑھا میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ کلمے کی بدولت گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرات ذوق و شوق طلب کے ساتھ گفتگو سنیں گے تو لمبا بیان ہو سکتا ہے، اگر توجہ ذوق و شوق نہیں ہوگا تو بیان مختصر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک قاری صاحب کسی گھر کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو ایک دن بچوں سے کہا کہ کل تمہارا امتحان ہوگا۔ بچے پوری رات تیاری کرتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا تو قاری صاحب نے بچوں سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو ایک بچے نے کہا میرا نام یونس ہے۔ قاری صاحب نے کہا چل سورہ یونس سنا۔ دوسرے بچے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا قاری صاحب میرا نام یوسف ہے۔ قاری صاحب نے کہا سورہ یوسف سنا۔ تیسرا کوئی ہماری طرح کا تھا تو اس سے پوچھا ہاں بھئی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا قاری صاحب میرا نام تو عمران ہے لیکن سارے محبت کے ساتھ کوثر کہتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے عمران والا بیان لمبا سننا یا کوثر والا چھوٹا بیان سننا ہے۔ وہ کسی جوڑے کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ پیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ پیر صاحب سے جا کے کہا پیر صاحب ہماری اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں، دعا کریں، دم کریں تاکہ اولاد ہو جائے۔ پیر صاحب نے تھوڑی دیر حساب کیا، حساب کرنے کے بعد کہا کہ آپ کے اوپر سخت قسم کی بندش ہے اور مجھے اس کے لیے قبرستان کے اندر ایک چلہ کاٹنا پڑے گا، اس چلے کے دوران ایک رات آپ نے میرے ساتھ قبرستان میں گزارنی ہوگی۔ تو جوڑے نے کہا پیر صاحب رات اور قبرستان میں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پیر صاحب نے کہا رات گزارو گے تو اولاد ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ جوڑا تیار ہو گیا۔ پیر صاحب نے رات کے 2 بجے کا وقت دیا کہ فلاں قبرستان کے مین گیٹ پہ پہنچ جانا۔ دوسری طرف پیر صاحب نے کسی بندے سے کہا کہ قبرستان میں فلاں درخت کے پاس قبر کی جگہ کھلی ہوئی ہے تو وہاں جا کے لیٹ جانا، میں رات کے 2 بجے آ کے پڑھائی شروع کروں گا اور اونچی آواز سے کہوں گا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو کھڑا ہو جانا، میاں بیوی کے اوپر میری دہشت بیٹھ جائے گی کہ جب میری وجہ سے مردے زندہ ہو سکتے تو اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا پیر صاحب میں 2000 روپے لوں گا۔ پیر صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے ادھر سے 20,000 روپے لینے ہیں، پھر بھی 18,000 کی بچت ہے۔ اب رات کے 2 بجے پیر صاحب بھی گیٹ پہ پہنچ گئے، وہ جوڑا بھی پہنچ گیا۔ اب بیچارہ وہ جوڑا ڈرا ہوا تھا، پتہ نہیں بنے گا کیا۔ پیر صاحب چلتے رہے، چلتے چلتے قبر کے قریب جا کے بیٹھ گئے، یہ جوڑا پیچھے بیٹھ گیا۔
پیر صاحب نے تھوڑی دیر پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد اونچی آواز سے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو قبر کے اندر سے ایک کی بجائے 2 بندے نکل آئے۔ جب قبر میں سے 2 بندے نکلے، میاں بیوی نے تو دوڑ لگانی تھی، پیر صاحب نے بھی دوڑ لگا دی۔ پیر صاحب گھر پہنچے، بخار ہو گیا، بیچارے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب اگلا دن ہوا تو پیر صاحب نے اس بندے کو بلائے جس کو 2000 روپے دینے تھے۔ اسے کہا کہ تیری بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ دوسرا بندہ کون تھا؟ اس نے کہا پیر صاحب رات کو قبر کے اندر اکیلا لیٹنا مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کسی اور سے کہا میرے ساتھ قبرستان کے اندر لیٹ جانا، میں آپ کو 1000 روپے دوں گا۔ تو کئی مرتبہ لوگ اشتہار کے اندر نام پڑھ کے آتے ہیں کہ مغرب کے متصل بات ایک ہی بیان ہوگا، لیکن جب مجمع کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دعا بھی تاخیر سے ہوگی۔ تو آپ حضرات پریشان نہ ہونا، انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی نعمت اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کی دوسری نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ میرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو دنیا والوں کو بتلایا، لوگوں میں نے اپنا نبی تمہارے اندر بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہنوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء طلباء کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہگار امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک معاشرے کے اندر والدین کی کوئی عزت نہیں تھی، والدین کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، بچے جوان ہوتے، باپ کے مرنے کے بعد مکان، جائیداد، مال، پیسہ آپس میں جہاں تقسیم کرتے تھے وہاں ماں کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا۔ ماں ایک رات ایک بچے کے پاس رہتی، دوسری رات دوسرے بچے کے پاس گزارتی، وہ بچہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے آ کے دنیا والوں کو بتلایا، میرے امتیوں اللہ نے جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا مقام بتلایا کہ والد جنت کا دروازہ ہے۔ میں اس مجمع کے اندر خاص کر نوجوانوں سے درخواست کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا زندگی کے اندر کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، کبھی ماں باپ کو گالی نہ نکالنا، ماں باپ کا دل دکھی نہ کرنا۔ جو نوجوان اپنے والدین کو خوش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مالی فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، گلی کے اندر سے ایک بندہ آواز لگاتے ہوئے گزرا، لوگوں میرے پاس گولڈ کا ہار ہے، سونے کا ہار ہے، جو بندہ مجھ سے خریدے گا میں سستے داموں اس کو بیچ دوں گا۔ جب نوجوان کے کان کے اندر آواز پڑی، نوجوان باہر گیا، جا کے قیمت معلوم کی،
ہار بیچنے والے نے قیمت بتلائی، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے بتلائی۔ نوجوان اپنی والدہ کے پاس آیا، امی سونے کا ہار ہے، سستے داموں بیچ رہا ہے، مجھے 1,00,000 روپے چاہیے، میں ہار خرید کر آپ کے گلے میں ڈالوں گا، آپ کا گلا خوبصورت بن جائے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا پیسے سامنے والی الماری کے اندر پڑے ہوئے ہیں، الماری کو تالا لگا ہوا ہے، چابی تیرے ابو کی جیب میں ہے، ابو آرام کر رہا ہے، اپنے والد کو اٹھا لے، پیسے مل جائیں گے۔ جب نوجوان نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد میٹھی اور گہری نیند سو رہا تھا، تو بچے نے اپنے ابو کی طرف دیکھ کے کہا، امی ابو کی اس پیاری نیند پر ہزاروں قیمتی ہار قربان کیے جا سکتے ہیں، میں ابو کو نہیں اٹھاتا۔ چنانچہ ہار بیچنے والے نے دستک دی، اگر 1,00,000 نہیں دے سکتے 50,000 دے دو۔ نوجوان نے کہا، جب تک ابو بیدار نہیں ہوں گے میں اس وقت تک نہیں خرید سکتا۔ ہار بیچنے والا 10,000 روپے تک آ گیا، نوجوان خرید نہ سکا، حتیٰ کہ ہار بیچنے والا چلا گیا۔ نوجوان اپنی والدہ کے پاس آیا، امی اگر پیسے مل جاتے میں ہار خرید لیتا۔ تو ماں نے اسی وقت اپنے بیٹے کو دعا دی، بیٹا تو نے ابو کی نیند کا خیال رکھا، اللہ تجھے سونے کے ساتھ مالا مال فرما دے۔